کیا آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو تھائرائیڈ کا عارضہ لاحق ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سماب صفدر ہے۔ میں سرٹیفائڈ ایستھیٹک فزیشین، نیوکلیئر میڈیسن اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہوں۔ اگر آپ کو بھی ہیئر فال کا ایشو، اسکن کی ڈرائینس کا ایشو، چہرے پہ سوجن کا ہو جانا، اس کے علاوہ جسم میں کاہلی کا محسوس ہونا، سستی کا ہر وقت اپنے اوپر طاری رہنا، اور اس کے علاوہ جسم میں نکاہت محسوس ہونا، دماغی طور پہ اپنے آپ کو ایک فوگی برین کے ساتھ فیل کرنا، یا پھر یاداشت کا بھول جانا۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈ تقریباً آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام فنکشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ تھائرائیڈ ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایک غدود ہے جو کہ انگلش میں جس کو ہم گلینڈ کہتے ہیں، جو آپ کے گردن میں سامنے کی طرف موجود ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ آپ کی سانس کی نالی کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ ہر پیشنٹ، ہر وہ انسان جس کے اندر کچھ اس طرح کے ایشوز جو ہم نے ڈسکس کیے، وہ اگر فیل کر رہا ہے اور وہ علامات ایک کمبینیشن میں فیل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تھائرائیڈ کا عارضہ لاحق ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ ہم سب کے اندر موجود ہے۔ بچپن میں دوران حمل بچے کے اندر تھائرائیڈ گلینڈ بننا شروع ہوتا ہے اور ٹل ڈیتھ ہی اپنا فنکشن کرتا رہتا ہے۔ کچھ مریضوں میں یہ اپنی ایک نارمل رینج سے زیادہ کام کرتا ہے، جس کو ہم ہائپر تھائرائیڈزم لیبل کرتے ہیں، اور کچھ مریضوں میں یہ اپنے ایک رینج سے کم فنکشن کرتا ہے، جس کو ہم ہائپو تھائرائیڈزم کہتے ہیں۔ آپ کے بالوں کا گرنا، چہرے کا رنگ خراب ہو جانا، فیس پہ پفینس ہو جانا، واٹر ریٹینشن ہونا، بلوٹنگ ہونا، نظام ہضم خراب ہو جانا، قبض کی شکایت رہنا، فیمیلز کے اندر انفرٹیلٹی، کنسیو کرنے میں مشکل ہونا، ریپیٹڈ مس کیریجز ہونا، یا پھر بچوں کے اندر ایسی وہ مائیں یا خواتین جن کے اندر ہائپو تھائرائیڈزم ہے ڈیورنگ پریگنینسی، وہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے اس کا، تو بچوں کے اندر جو ہے دماغی طور پہ کچھ اس طرح کے ایشوز ہو جانا، جس کو مینٹل ریٹارڈیشن کہتے ہیں۔ کریٹینزم اس کی ایک میڈیکل ٹرم ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میل انفرٹیلٹی، میل امپوٹنس کے اندر بھی اس کا ایک امپورٹنٹ رول موجود ہے۔ اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی ایک علامت یا مشترکہ طور پہ علامات محسوس ہوتی ہیں، تو آپ کو بہتری سی ایک ڈیسیجن میں ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وہ آپ کا ایک بیسک تھائرائیڈ پروفائل، جس کے اندر TSH تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ کروائیں گے، اور اس پہ آپ کا تھائرائیڈ کا فنکشنل سٹیٹس معلوم ہو جائے گا۔ اگر تو آپ ہائپو تھائرائیڈ ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ہارمونل تھراپی کی فارم میں ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے، اور اگر آپ ہائپر تھائرائیڈ ہیں اس کی بھی فردر دو سے تین ٹریٹمنٹ آپشنز موجود ہیں، جو آپ کے معالج آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ایج کو دیکھتے ہوئے، علامات کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے ٹیسٹ کی رینج کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایڈوائز کریں۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو تھائرائیڈ کے ایشوز میں ہے، وہ ہائپر تھائرائیڈزم ہے۔ ہائپر تھائرائیڈزم وہ ایشو ہے جس کے اندر آپ کا غدود تھائرائیڈ گلینڈ یعنی کہ وہ اپنے نارمل فنکشن سے زیادہ فنکشن کر رہا ہے۔ اس میں مریض کو جو علامات محسوس ہوتی ہیں، ان میں دوبارہ سے بالوں کا گرنا، جلد کا خراب ہو جانا، دل کی رفتار کا تیزی سے بڑھ جانا، سانس پھولنا، اس کے علاوہ ہاتھوں کا کانپنا، جس کو عرف عام میں راشا طاری ہونا کہتے ہیں، وہ ہو جانا، کچھ مریضوں کے اندر آنکھوں کا باہر کی طرف آ جانا بھی شامل ہے۔ یہ دونوں کنڈیشنز چاہے ہائپو ہے یا ہائپر تھائرائیڈ ہے، اس میں گلے میں ظاہری طور پہ کوئی گلڑ، گلٹی واضح ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ اگر تو کوئی گلڑ یا گلٹی واضح طور پہ موجود ہے اور آپ کا خون کا ٹیسٹ بھی ہائپو تھائرائیڈزم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تب تو گائیڈ لائنز کے اکارڈنگلی آپ کو انیشلی اپنے معالج کو انفارم کر کے ایک الٹرا ساؤنڈ، خاص قسم کے تائرائیڈ اسکورنگ والے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر سوئچ کر جانا چاہیے، جو کہ وہ بتا سکے کہ آیا یہ گلٹی مشکوک ہے کہ نہیں، کیونکہ کچھ گلٹیاں مشکوک ہوتی ہیں جن میں کینسر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تھائرائیڈ کینسر آج کل ایک بڑھتا ہوا کینسر کی فارم ہے۔ ہائپر تھائرائیڈزم کے اندر ہمارے پاس 2 سے 3 ٹریٹمنٹ آپشنز آ جاتی ہیں، جس میں ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، جس میں کھانے والی گولی مریض کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سمپیتھیٹک سسٹم کو، جو ہارٹ بیٹ وغیرہ کو زیادہ کر رہا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ایک سپلیمنٹل میڈیسن دی جا سکتی ہے۔ کچھ ایسے کیسز جو ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ والی دوائی ہم لانگ رن میں زیادہ ٹائم کے لیے نہیں دے سکتے، ان پیشنٹس کے اندر ہم تابکاری شعاؤں والی آیوڈین پلاتے ہیں، جو کہ آپ کے تھائرائیڈ کے ہائپر ایکٹیو سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے اور آپ کا جو ایک نارمل رینج کے اندر آپ کے تھائرائیڈ کو لے کر آتا ہے۔ شکریہ۔